اور شاید یہی وہ ہمارے رہنما ہیں جن کے بارے میں اقبال مرحوم نے برسوں پہلے جو ہے وہ کہا تھا کہ جی کل ایک شوریدہ خوابگاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں، یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نا آشنا رہے ہیں، غضب ہے یہ مرشدان خود بھی، غضب ہے یہ مرشدان خود بھی، خدا تیری قوم کو بچائے، وہ بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں۔ گزشتہ چند روز سے فلسطین مسلسل سلگ رہا ہے، مسلسل اس پر آتش و آہن کی بارش ہو رہی ہے۔ وہ مقدس سرزمین جہاں کے چپے چپے پر حضرات انبیاء علیہ السلام کے سجدے ثبت ہیں، جہاں کے کونے کونے میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور مقدس بندوں کی عبادت کے نشانات ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کے مقدس اور برگزیدہ انبیاء پر وحی اترا کرتی تھی، جہاں کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے عبادت کیا کرتے تھے، وہاں آج اللہ تعالیٰ کے بندوں کا خون بہایا جا رہا ہے، کھانا پینا ان پر بند ہے، راستے ان پر بند ہیں، اور حالات کی سنگینی تقریباً ہر مسلمان اس سے کسی نہ کسی درجے میں واقف ہے، ہر مسلمان کسی نہ کسی درجے میں اس سے باخبر ہے، ہر درد مند دل اس سے رنجیدہ ہے، ہر درد مند مسلمان اس سے بے چین اور مضطرب ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر اور آپ کی تعلیمات سے بے بہرہ ہو کر مسلمانوں نے اپنے آپ کو ٹکڑوں میں بانٹ کر، قوموں میں بانٹ کر، مختلف ممالک میں تقسیم کر کے اپنی قوت کو خود ہی پارا پارا کر دیا، اور نتیجہ آج ہم سب کے سامنے ہے کہ ایک طرف اسرائیل کے مظالم ہیں، اس کے اڑتے ہوئے طیارے ہیں، اس کی طرف سے برسنے والے فاسفورس بم اور گیسیں ہیں، جس میں سانس لینا اہل فلسطین کے لیے دشوار ہو رہا ہے، جس میں سانس لینا مشکل ہے، ان کے کٹے پھٹے جسم ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں، ان کے بچے ہسپتالوں میں بغیر دواؤں کے تڑپ رہے ہیں، لیکن ان تمام مظالم پر آنکھیں بند کر کے یورپ اور امریکہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر علی الاعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور اسرائیل کے مقابلے میں فلسطینیوں کے ہر حملے کو وہ دہشت گردانہ حملہ کہتے ہیں، ان کی ہر کارروائی کو وہ ظالمانہ کارروائی سمجھتے ہیں۔ فلسطین کے مقابلے میں اسرائیل کے تمام مظالم کو وہ سند جواز دے رہے ہیں کہ یہ اپنے تحفظ کے لیے ہے، اور یہ بالکل درست اور جائز ہے۔ دوسری طرف عالم اسلام، جس میں خیر سے بڑے بڑے طاقتور ممالک بھی ہیں، دنیا کے امیر ترین ممالک بھی ہیں، پوری دنیا کو تیل سپلائی کرنے والے ممالک بھی ہیں، پوری دنیا کی شہرک کی حیثیت رکھنے والے اور ان کے لیے راہگزر کی، ان کی تجارت کے لیے راہگزر کی حیثیت رکھنے والے ممالک بھی ہیں، ان کو ابھی تک یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کو مذمت فلسطین کی کرنی ہے کہ اسرائیل کی کرنی ہے، انہیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کہنا کیا ہے، انہیں یہ معلوم نہیں ہو پا رہا کہ ان کو بیان کیا جاری کرنا ہے۔ مدد کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو بہت بات کا مرحلہ ہے، اور ان کے ساتھ کھڑے ہونا، مسلمانوں کا تعاون کرنا، ان کی معاونت کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ انہیں یہی سمجھ نہیں آ رہا کہ انہیں کہنا کیا چاہیے۔ کل ہی کی خبر ہے اور ایک چینل نے اس پر تبصرہ کیا، جی OIC کا مسلمان ممالک کا اجلاس ہوا اور انہوں نے حالات حاضرہ پر، فلسطین اور اسرائیل کے معاملے پر غور کیا، اور جی ایک طویل اجلاس کے بعد جو بیان انہوں نے جاری کیا وہ بیان یہ ہے کہ جی دنیا کے ممالک، اقوام عالم، وہ اسرائیل کو مظالم سے روکیں۔ اسلامی ممالک دوسرے اقوام سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ جی آپ اسرائیل پر دباؤ ڈال کر اس کو مظالم سے روکیں۔ جی حضور، آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ یہ آپ کس لیے بیٹھے تھے؟ اور یہ آپ نے اتنا جو طویل آپ نے مشاورت کی اور جو اتنا اجلاس آپ نے کیا، یہ کس کام کا ہے؟ اگر یہ کام دوسروں نے ہی کرنا ہے اور اس کے لیے بھی دوسری اقوام ہی آپ کی مدد کریں گی،
اس کے لیے بھی اگر دوسری اقوام ہی نے آواز اٹھانی ہے تو یہ آپ کس مرض کی دوا ہے؟ آپ مسلمانوں کے لیڈر بن کر بیٹھے ہیں، آپ مسلمانوں کے رہنما بن کر بیٹھے ہیں، پوری امت مسلمہ کی قسمت کو اپنی ہتھیلی میں دبائے بیٹھے ہیں، یہ آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ ہر ایک کو یہ فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جی اگر ہم نے ذرا سخت بیان جاری کر دیا تو جی مغربی اقوام کی نظر میں اور جی مغربی جو ہے وہ ممالک کی نظر میں ہم کہیں شدت پسند جو ہے وہ نظر نہ آنے لگ جائیں، ان کی نظر میں کہیں ہماری عزت کم نہ ہو جائے، ان کے ہاں کہیں ہماری حیثیت کم نہ ہو جائے، بس اس بات کی فکر ہے۔ لہٰذا بیان جاری کرتے ہوئے بھی وہ اتنے سوچ سمجھ کر الفاظ جاری کر رہے ہیں کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں کرنا، اقوام عالم جو ہیں وہ دوسری اقوام وہ اسرائیل پر دباؤ ڈال کر وہ اس کو اس کے مظالم سے روکے، ہم نے پھر بھی کچھ نہیں کرنا۔ شاید یہی وہ لوگ تھے اور شاید یہی وہ ہمارے رہنما ہیں جن کے بارے میں اقبال مرحوم نے برسوں پہلے جو ہے وہ کہا تھا کہ جی کل ایک شوریدہ خوابگاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں، یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نا آشنا رہے ہیں، غضب ہے یہ مرشدان خود بھی، غضب ہے یہ مرشدان خود بھی، خدا تیری قوم کو بچائے، وہ بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں، یہ دوسروں کے حساب کتاب پر اور یہ دوسروں کو تباہ و برباد کر کے اپنی عزت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ جی ان کی جان بچتی ہے نہ ان کی عزت بنتی ہے۔ قرآن کریم نے بہت پہلے کہا تھا اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یہ لوگ وہاں جا کر عزت تلاش کرتے ہیں۔ کچھ منافقین کے یہود کے ساتھ اسی طرح کے تعلقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور وہ اسی طرح کا معاملت کر کے وہ چاہتے تھے کہ ان کی نظر میں، مشرکین اور یہود کی نظر میں ہماری عزت بنی رہے، تو اللہ نے اس وقت ان کو اعلان کر کے بتایا يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ، یہ وہاں جا کر عزت تلاش کرتے ہیں، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کو چھوڑ کر یہ کہاں جا کر عزت ان کو ملے گی؟ لہٰذا نتیجہ یہ کہ دنیا میں بھی یہ ذلیل و رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ چنانچہ عزت اگر ہمیں تلاش کرنی ہے تو ہمیں اللہ کی رسی کو تھامنا ہوگا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ورنہ تو یوں ہی ایک ایک کر کے ہم جو ہے وہ نشانہ بنتے رہیں گے، ہم مرتے رہیں گے۔ یہ صرف فلسطین کی بات نہیں ہے، آج ان کی باری ہے، کل کسی اور کی باری ہے، کل کسی اور کی باری ہے، پرسوں ہماری باری ہے، ہر ایک نے اسی طرح نشانے پر آنا ہے۔ یہ دنیا ہے اور مکافات عمل کی جگہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے جو ہے وہ اس کی تعلیم اور تلقین فرما دی۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان آپس میں ایک عمارت کی طرح ہے کہ وہ عمارت جو ہے اس کی اینٹیں آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور ہر ایک دوسرے کو سہارا دیے ہوئے ہے، اور ہر ایک سے دوسرے کو سہارا حاصل ہے۔ اگر یہ اینٹیں آپس میں جدا ہو جائیں اور یہ چاہیں کہ ہم اپنے طور پر قائم رہیں تو کوئی اینٹ قائم نہیں رہ سکتی، پوری عمارت دھڑام سے گر جائے گی، پوری عمارت دھڑام سے گر جائے گی، کوئی باقی نہیں بچے گی۔ تو ان سب کا وجود ایک دوسرے کے ساتھ ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو یہ پوری عمارت قائم ہے، یہ پوری عمارت کھڑی ہے، یہ پوری دیوار کھڑی ہے۔ جہاں انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑا وہاں دھڑام سے سب کچھ گیا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، کہ مسلمانوں کی آپس میں مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک جسم ہوتا ہے، ایک جسم ہے، اس کا سر ہے، اس میں آنکھیں ہیں، اس کے کان ہیں، اس کی زبان ہے، ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں، پاؤں ہیں، تو یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ایک جسم ہے۔ اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، اگر اس پورے جسم میں کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو پورا کا پورا جسم جو ہے اس کو آرام نہیں آتا، وہ بے چین ہو جاتا ہے،
اور اس کی رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے. رات کو کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ جی آپ کی آنکھ میں درد ہو اور ایک آنکھ میں تو درد ہے، دوسری آرام سے سو رہی ہے کہ جی اس کا مسئلہ ہے، میرا تو ہے نہیں، اور باقی پورے جسم کو اطمینان ہو کہ جی ان کا آنکھ میں درد ہے، باقی جسم تو آرام سے ہے، باقی تو کسی جسم کو کہیں تکلیف نہیں ہے، یا آپ کی ٹانگ میں کہیں درد ہے اور باقی پورا جسم بالکل مطمئن ہے کہ جی اس کو ہمیں تو کچھ نہیں ہے، یا ٹانگ کے اندر درد ہے، یا آپ کے دانت میں درد ہے اور باقی جسم کہے کہ جی دانت میں درد ہے، ہمارا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں. ظاہر ہے ایسا نہیں ہوتا. پورا جسم وہ ایک جان ہے، یک جان ہے، اس میں پورے جسم میں کہیں پر بھی تکلیف ہوگی تو پورا جسم بے چین ہو جائے گا، پورا جسم بے آرام ہو جائے گا، پورے جسم کو آرام اطمینان حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ اس ایک عضو کی وہ تکلیف دور نہیں ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے مسلمان اور پورے مومنین آپس میں وہ اسی ایک جسم کی طرح ہیں. مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، کہ یہ مسلمان سارے کے سارے آپس میں وہ اپنی آپس میں محبت اور آپس میں تعلق کے اعتبار سے مثل الجسد، وہ اسی ایک جسم کی طرح ہے. اذا اشتکا منہ عضو، جب ایک عضو کے اندر جو ہے وہ اس پورے جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہو تو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، باقی پورا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے رت جگہ کر کے، رات کو جاگ کر اور بخار میں مبتلا ہو کر کے پورا جسم تپ رہا ہے کیونکہ کسی ایک حصے میں تکلیف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو ہم نے پس پشت ڈالا، اور نتیجہ یہ جیسا میں نے عرض کیا کہ پچھلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اینٹیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہ جب آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہوں گی تو کوئی اینٹ قائم نہیں رہے گی، وہ پوری عمارت دھڑام سے گر جائے گی. تو فلسطین کا مسئلہ ویسے تو اتنا ہی پرانا ہے جتنا ہمارا پاکستان پرانا ہے. 1947 کے اندر پاکستان آزاد ہوا اور 1948 کے اندر اسرائیل جو ہے وہ قائم ہوا. عالمی طاقتوں، استعماری طاقتوں کی ریشہ دوانیوں کے ذریعے سے ان کو وہاں فلسطین کے اندر لا کر آباد کیا گیا اور دنیا نے ان کی پشت پناہی کی. وہاں عربوں کی اور فلسطینیوں کی زمینیں جبراً ان سے لے کر ان کو حوالے کی گئی، اور یہاں فلسطین کو جو ہے وہ کے اندر ایک الگ ریاست کا، یہودی ریاست کا قیام عمل میں آیا. لیکن گزشتہ چند دنوں سے جو حال ہو رہا ہے، اس سے پہلے شاید ایسا کبھی نہیں ہوا، اتنے شدید حالات اور اتنے سخت حالات وہ کبھی نہیں آئے. انہیں اس وقت ہر چیز کی ضرورت ہے، وہ ہر طرف سے محاصرے کے اندر ہیں. ان کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے، ان کے پاس پینے کو کچھ نہیں ہے، ان کے پاس بجلی گیس نہیں ہے، ان کے پاس دوائیاں نہیں ہیں، دواؤں کی ان کو ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے. اور یوں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں کی رفاہی تنظیمیں اس معاملے کے اندر بہت ہی زیادہ وسیع القلب اور خیرخواہ واقع ہوئی ہیں اور ہر موقع کو وہ پہنچ جاتی ہیں. لیکن وہاں مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ ہر طرف سے محاصرے میں ہے اور وہاں کوئی سویلین جا نہیں سکتا، وہاں کوئی مدد کی نہیں جا سکتی. اب یہ کام اسلامی حکومتوں کے کرنے کا ہے کہ وہ کم از کم درجے میں اتنا تو کر سکتے ہیں کہ تمہاری جنگ آپس میں جو جاری ہے، چلو اس میں تو تم مدد نہیں کر سکتے، اتنا تو کم از کم دباؤ ڈال کر ایک راہداری حاصل کر سکتے ہو کہ باہر سے کم از کم دوائیں تو پہنچ جائیں، دوائیاں تو وہاں پہنچتی رہیں، کھانے پینے کا سامان اور کچھ ضروری جو اشیاء ہیں وہ تو وہاں پہنچتی رہیں. تو وہاں ان کے مکانات منہدم ہیں، وہاں وہ باہر جو ہے وہ کھلی سڑکوں پر وہ پڑے ہوئے ہیں اور ان کے بچے وہ بغیر دواؤں کے ہسپتالوں کے اندر ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ دوسری طرف پورا یورپی میڈیا وہ یک زبان ہو کر وہ فلسطین کو شدت پسند قرار دے رہا ہے، وہ انہی کو جو ہے وہ دہشت گرد قرار دے رہا ہے، اور ادھر اسرائیل کے تمام کارروائیوں کو وہ جائز قرار دے رہا ہے. اور ہمارا OIC مل جل کر صرف اتنا بیان جاری کرتا ہے کہ جی اقوام عالم ان کو روکیں، اقوام عالم یہ کام کریں کہ وہ ان کو روکیں، اور وہ ان کی جو ہے وہ حملوں کو اسرائیل کے حملوں کو جائز قرار دے کر اور اس کی اجازت دے کر ادھر فلسطینیوں کی کارروائیوں کو دہشت گردانہ کارروائیاں اور ظالمانہ کارروائیاں قرار دے رہے ہیں.
ان کا جو خون بہ رہا ہے وہ تو چونکہ خون مسلم ہے وہ تو ویسا ہی بہتا رہتا ہے، وہ تو کہیں بھی بہتا رہتا ہے، اگر وہاں بہ گیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی، لہٰذا وہ تو بہتا ہی رہے گا، لیکن یہاں ان کا خون نہیں بہنا چاہیے، ان کے اندر کوئی ہلاکت نہیں ہونی چاہیے، کہ یہ بڑا ظلم ہے، یہ بڑی دہشت گردی ہے، یہ بڑا جو ہے وہ یہ حد سے تجاوز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جیسے میں نے عرض کیا، عام مسلمان بیچارہ تو اپنے طور پر مضطرب بھی ہے، بے چین بھی ہے، اور جو اس سے ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن خاص طور پر عالم اسلام کے لیڈران قوم جو ہیں اور عالم اسلام کی بڑی پوسٹوں پر اور حکومتوں پر مسلط جو لوگ ہیں، ان کے لیے خاص طور پر یہ کام کرنے کا ہے۔ انہیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ان کے ہاتھ میں امت مسلمہ کی تقدیر ہے، اور ان سے اس بات کی باز پرس ہوگی، اللہ تعالیٰ کے حضور ان سے پوچھ ہوگی، اللہ تعالیٰ کے حضور ان سے سوال ہوگا، تمہارے ہاتھ میں پوری قوم کی تقدیر تھی، تمہارے پاس پوری ملت کا حساب کتاب تمہارے ہاتھ میں تھا، اور تمہاری موجودگی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا، تم کیا کرتے رہے؟ تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ اپنے طور پر اپنی استطاعت کے مطابق تم نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اہل فلسطین کی اللہ تعالی مدد فرمائے، اللہ تعالی ان کی شہداء کے درجات بلند فرمائے۔